رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية في أول عمران خان فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الباكستانية. دولة عمران خان رئیس وزراء جمہوریت پاکستان الاسلامی. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پیڈ میڈیا عوام میں مایوسی پھیلانے کے مشن پر لگا ہوا ہے، اور یہ مایوسی پھیلانے کے لیے ان کا آسان ترین ہدف وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پاکستانی عوام کی اکثریت کی آخری امید ہے۔ عوام پچھلے حکمرانوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور اگر ان کو تھوڑی سی بھی امید ہے کہ پاکستان اپنے ٹریک پر واپس آ جائے گا تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور اگر ایسے میں پاکستانی میڈیا عوام میں جھوٹی اور من گڑت خبریں پھیلا کر مایوسی پیدا کرتا ہے تو اس سے پاکستان پر زبردست وار کیا جا سکتا ہے۔ میں چونکہ اپنی ویڈیوز میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ خبریں شیئر کروں جس پر پاکستانی میڈیا میں عام طور پر بات نہیں کی جاتی، لہٰذا میں آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کی عمران خان سے متعلق معلومات شیئر کروں، اور اپوزیشن اور پاکستانی میڈیا کی منافقت بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو تقریباً 95% لوگ مہنگائی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے جتنا شور و غوغا برپا کیا گیا، لیکن پاکستان کا میڈیا کبھی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ مہنگائی آئی کدھر سے ہے اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان کی معیشت کی اصلی صورتحال بھی آپ کے سامنے کبھی نہیں لائی جائے گی کہ اس میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے، بس ایک ہی بات کا رولا ڈالا جا رہا ہے کہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، حالانکہ سرکاری ریٹ بدستور وہی پر قائم ہے۔ مہنگائی جہاں بھی ہو رہی ہے وہ اکثر ذخیرہ اندوزوں اور مقامی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن میڈیا اور اپوزیشن کا ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہیں تکلیف بھی انہی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے الجزیرہ نیوز کی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جنہوں نے ایک مفصل رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا کے باوجود جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی معیشت جو کہ پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تھی بچا کر نکالا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت جس کنڈیشن میں عمران خان کو ملی تھی اس کو دیوالیہ پن سے نکالنا ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ دی ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستانی معیشت کورونا کے بعد جس تیزی سے سنبھلی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ دی ورلڈ بینک نے پاکستان میں نوجوان آبادی کی اکثریت اور حکومتی پالیسیوں کو گیم چینجر قرار دیا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں خسارہ جو پہلے 20 ارب ڈالر تھا اب زیرو ہو گیا ہے اور مزید بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے اہداف کو حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں پاکستانی جی ڈی پی جو کورونا کے باعث منفی میں چلی گئی تھی ایک بار پھر 2% پر آ گئی ہے، جو کہ موجودہ حالات میں بھارت سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک سے بھی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی تفصیلات میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں خرچوں کو کم کیا گیا اور برآمدات میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ برآمدات کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھڑا کیا گیا، اس سے ایک جانب تو پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت بھی مشکلات کے بمر سے نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریبیون.com، بریٹینکا اور دی ہیریٹیج کی رپورٹس بھی پاکستانی معیشت کی اڑان کی نوید سنا رہے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ یہ ساری رپورٹس پاکستانی میڈیا کی نہیں جن پر حکومت دباؤ ڈال کر اپنے حق میں رپورٹس بنوا سکیں، لیکن مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ میرے ملک کی عوام سیدھا سیدھا کہیں گے کہ بھئی ہمیں رپورٹس مت دکھائیں بلکہ ہمارے لیے آٹا اور چینی سستی کریں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عوام کا ان رپورٹ سے کیا لینا دینا ہوتا ہے۔ عوام کی دلچسپی بس ایک ہی بات میں ہوتی ہے کہ کس طرح انہیں ضرورت کی اشیاء ارزاں نرخوں پر میسر ہوتی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہماری عوام میں اتنا شعور آ گیا کہ اپنے مطالبات کا دباؤ حکومت پر ڈال سکیں، جو کہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے۔ اب اگر حکومت ڈیلیور کرے یا نہ کرے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ملک کے حکمران کی نیت اچھی ہو تو اللہ بھی ایسے ملک پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے کسی کی نیت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ اچھی ہے یا بری، تو اس بارے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتی ہوں۔ پچھلی حکومتوں میں وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ساتھ ان کے وزراء اور مشیران کی فوج کچھ اس انداز سے عیاشی بری بادشاہوں والی زندگی گزارتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ کہیں سعودی یا لندن کے بادشاہ ہیں۔ ایک جانب ان کی عیاشیاں جن کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی تو دوسری جانب ملک کی اثاثے ہمیشہ روبہ زوال ہوتے تھے۔ ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، کاٹن انڈسٹری سب کچھ خوفناک حد تک خسارے میں جا رہے ہوتے تھے، لیکن دوسری جانب ان کے اپنے اثاثے بلٹ ٹرین کی رفتار سے اوپر کی جانب گامزن ہوتے تھے، جنہیں یہ لوگ اللہ کا فضل و کرم کہتے تھے۔ لیکن موجودہ حکومت اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ سرکاری خرچوں کو کم سے کم کیا جائے، اور اس کا آغاز انہوں نے اپنے آپ سے کیا ہے۔ آج ہی کی رپورٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سربراہان مملکت کے اخراجات کے تعین کے لیے قانون سازی کے لیے بل لانے کی ہدایت کر دی۔ صدر اور وزیر اعظم کے اخراجات واجبی ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ نواز شریف نے اپنے ذاتی گھر کی 4 دیواری پر ہی 80 کروڑ روپے لگا دیے۔ اب وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ سابق سربراہان نے کتنے اخراجات کیے، تفصیلات پیش کی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں سربراہان مملکت کے اخراجات کے تعین کے لیے قانون بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اخراجات متعین کیے جائیں۔
جائیں. صدر اور وزیر اعظم کے اخراجات واجبی سے ہونے چاہیے. برطانیہ کا شہزادہ جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتا وہ غریب عوام پر مسلط کرنا ظلم ہے. وزیر اعظم نے قانون سازی کے لیے مشیر پارلیمانی امور بابر امان کو ذمہ داری دے دیا. انہوں نے بابر امان اور شفقت محمود کو ہدایت کی سابق وزراء اعظم اور صدر مملکت کی لی گئی مراد کو بھی سامنے لایا جائے. سابق سربراہان کے اخراجات کی مد میں قومی خزانے سے کتنے پیسے خرچ ہوئے. اسی طرح وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی قومی سلامتی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. کل معیشت کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی جس کے بعد ڈالر کا واپسی کا سفر مزید تیز ہو گیا. مسلسل چوتھا مہینہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی ہوئی رقوم 2 ارب ڈالر سے متجاوز ہو رہی ہیں. ستمبر کے مہینے میں 2.3 ارب ڈالر موصول ہوئے جو کہ سالانہ بنیاد پر 31% اور ماہانہ کے حساب سے 9% زیادہ ہیں. اب ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب معاشی بدحالیوں کی اصل جڑ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی منافع یعنی سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے. روپیہ دن بہ دن تگڑا ہو کر اسی قیمت پر لوٹ رہا ہے جہاں کورونا وائرس سے پہلے جا کھڑا ہوا تھا. اس وقت ترسیلات زر میں بڑھوتری کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے تنخواہ دار ملازمین کی جانب سے پروپیگنڈا عروج پر ہے کہ ترسیلات زر اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے اور اس لیے سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کو زیادہ مقدار میں رقم گھر بھیجنا پڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے یہ بھی سمجھتے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں اتل پتل کا شکار ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یا تو نوکریاں ختم ہو گئی ہیں یا اکثریت کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ہو چکی ہیں. لہٰذا یہ بات کہنا کہ مہنگائی کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی گھر والوں کو پیسے زیادہ بھیج رہے ہیں تو یہ انتہائی نامعقول غیر منطقی اور ناممکن بات ہے. دوسری بات مہنگائی کا ایک حصہ ڈالر اصل قیمت پر آنے کی وجہ سے ہے. لہٰذا اگر جو بندہ پہلے 500 ڈالر ماہانہ بیچتا تھا اور گھر میں 55,000 وصول ہوتا تھا تو اب وہی 500 ڈالر بیچنے پر اسی سے 85,000 وصول ہوتا ہے. یعنی جتنی مہنگائی کل ملا کر بڑھی ہے ڈالر کی قدر اس تناسب سے زیادہ بڑھی ہے. تو زیادہ ڈالر بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی بلکہ اگر 150 ڈالر کم بھیجے جائیں تو پہلے والے خرچے بآسانی پورے ہو سکتے ہیں. تو پھر دنیا کی معاشی حالات خراب تر ہونے کے باوجود آخر وجہ کیا ہے کہ غیر ملکی ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں؟ دراصل حکومت نے منی لانڈرنگ اور غیر قانونی منی ٹرانسفر پر سخت کریک ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے وہ ترسیلات جو پہلے غیر قانونی چینلز کے ذریعے سے ہوتی تھیں اب ممکن نہیں رہی ہیں اور گھر پیسے بھیجنے والوں کو قانونی طریقہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. یاد رہے پہلے جان بوجھ کر منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ترسیلات زر پر ہاتھ ہولا رکھا جاتا تھا تاکہ یہاں سے جو پیسے چوری کیے تھے ان کو ملک سے نکالنے میں آسانی رہے. منی لانڈرنگ اور غیر قانونی منی ٹرانسفر پر کریک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ رہے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ منافع یعنی سرپلس میں جانے کے بعد ڈالر بھی اپنی کھال میں واپس آ رہا ہے. ابھی تو دنیا میں معیشتیں تباہ حال ہیں. جب حالات بہتر ہوں گے تو ترسیلات زر مزید بہتر ہوں گی اور انشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کنٹرول میں رہے گا جو گزشتہ 10 سال سے ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا اور اکانومی کو بھی ساتھ لے کر ڈوب رہا تھا. اب منی لانڈرنگ پر تگڑا ہاتھ ڈالنے سے جن کے ذاتی مفادات کو ٹھوکر لگی ہے وہ کریک ڈاؤن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اپنے نوکروں کو سکھا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا پھیلا دو تاکہ منی لانڈرنگ کو روکنے سے ملک کو جو فائدے ہو رہے ہیں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے. یہ جھوٹ بیچنے والوں کا وہ گروہ ہے جو تسلسل سے جھوٹ بولنا چاہتا ہے تاکہ سچ لگنے لگے. افسوس ان کو وہ بے شعور طبقہ دستیاب رہتا ہے جن کی عقل کی کنجی غلامی کے پنجرے کی نظر ہو چکی ہے. یہ کم علم اور شعور سے بے بہری مخلوق اپنے ان مالکوں کا بھی یقین کرتی ہے جو ان کے منہ پر جھوٹ کی پوچھار کرتے ہیں اور یہ پردہ فاش ہو جانے پر بھی سوال نہیں کر سکتی. وہی نواز شریف جس کے آدمی 20 دن پہلے GHQ میں ناک رگڑے تھے ان کو جمہوریت کا آخری سپاہی لگتا ہے. وہی نواز شریف جو قرآن پر حلف دے کر عدالتوں میں جھوٹ بولتا ہے کہ جائیدادیں ہماری نہیں ہیں اور پھر انہی مہنگی عمارات کے زینوں پر کھڑے ہو کر انقلاب کا بھاشن دیتا ہے اور یہ نوکر واہ صاحب واہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. نہ یہ لوگ اہمیت رکھتے ہیں نہ ان کی رائے. یہ وہ ذہنی غلاموں کا ٹولہ ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی ذاتی انا اور اناد کی وجہ سے خود بھی مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہے. عادت اور خصلت سے مجبور یہ افراد جیسی مرضی دروغ گوئی کرتے رہیں فرق نہیں پڑتا. یہ جہالت کے کیچڑ میں دسے ہوئے وہ مینڈک ہیں جن کی ٹٹ ٹٹ کیچڑ خشک ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جائے گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.